ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی پی ایس اسکول کا چینل، یہ نیوز چینل جو آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے گائیڈ بھی کرتا ہے، آپ کو ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا چینل ہے جو بچوں کے لیے اور والدین کے لیے موزوں ہے۔ ہم اس وقت پیپرز ہونے والے ہیں، ہر بچہ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ پیپرز جو ہے وہ ہم نے کس طرح دینے ہیں، کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنے درمیان جو ہے وہ اپنے طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور ان سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے درمیان کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ علی حسن موجود ہیں، اور کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سکندر زاہد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں علی حسن سے بات کروں گا۔ علی حسن، آپ بتائیے کہ پڑھائی یعنی کہ بچوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ پورے سال جو ہے ان کو پڑھنا بھی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، اور آخر میں جو ہے جب پیپرز کا ٹائم آتا ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھائی جو ہے ہمیں کس طرح اسٹارٹ کرنی چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جیسے سال اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں شروع سے ہی جیسے کام کرانا شروع کرا دیتے ہیں۔ سال میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو شروع سے جیسے کام ہو رہا ہے وہ ہمیں کرنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہمیں ہوم ورک دے دیے وہ بھی یاد کرنا ہے، اور اگر ہمارا ٹائم اور ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں آگے بھی کچھ بات یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے مشکل نہ ہو۔ اچھا، جو کام ملے اس کو آپ لکھ بھی لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ویسے آپ کے خیال میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب امتحان پیپرس وغیرہ آنے لگیں گے مطلب ہماری جو ہے وہ تیاری مکمل ہوگی، ہمیں صرف ایک نظر دیکھنا ہوگا، ہم ایک نظر دیکھیں گے اور ہماری تیاری مکمل ہوگی۔ تو اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ کاپیز اور کتابیں یہ ساری جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے یا خراب ہونی چاہیے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آپ کا ویسے کیا روٹین ہے، ذرا آپ اس حوالے سے بتا دیجیے کہ آپ کس طرح پڑھائی کرتے ہیں؟ سر ہم تو جیسے اسکول ہے سر، اسکول سے پڑھ کے جائیں گے، پھر کوچنگ وغیرہ ہے، پھر دوسرے پھر رات میں بیٹھیں گے، پھر ہم اسکول میں ہوم ورک وغیرہ کریں گے، پھر یاد وغیرہ کریں گے، پھر الگ ٹائم نکال کے پھر پریکٹس وغیرہ میتھ کی کریں گے۔ یہ بھی زیادہ اہم ہے سر، ایسی بات ہے، پریکٹس بھی کرنی چاہیے، میتھ کے آتے میتھ کی پریکٹس وغیرہ، اور میتھ کی پریکٹس زیادہ ہونی ہونی چاہیے۔ چاہیے میتھ کی جو ہے سر، اور اس کے علاوہ ہم اور بھی ٹائم نکال کے یاد کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے، اگر ہم پریکٹس بھی کریں گے، اور میتھ کی پریکٹس آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کروں گا کہ بڑی اہم ہے میتھ کی پریکٹس کرنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ میری بھانجی ہے، عشا نام ہے اس کا، ماشاءاللہ سے آج بڑی اچھی جو ہے بینک میں اس کی جاب ہے، تو وہ یعنی کہ اس کو آپ لوگ تھوڑا سا وہ کریں کہ وہ 2-3-4 رجسٹر جو ہے وہ میتھ کے جو ہے وہ 9 میں، فرسٹ ایئر میں، میٹرک میں جو ہے وہ بالکل بھر دیتی تھی۔ اس کی امی بھی جو ہے وہ اس سے پریشان تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے، اگر میتھ کی تیاری آپ سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہو جائے گی تو وہ ہو نہیں جائے گی۔ اچھا، سکندر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سکندر میتھ کے بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا ایک اسکول کی یوٹیوب چینل پہ بھی جو ہے وہ آپ کا بڑا اچھا ایک چینل جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں آپ جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ بتائیے، جیسے پڑھائی کے ساتھ کھیل، یعنی کہ ابھی ہم جو ہے وہ گھر جائیں گے تو گھر والے بس ابھی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کھیل کس طرح جو ہے وہ کھیلیں گے؟ اس کا کیا ٹائم ہے؟ اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی بہت مشکل ہے، پڑھائی کوئی ٹائم سے اگر کیا جائے تو وقت نکل جاتا ہے، اس لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں اور کرکٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کی کوئی ٹیم وغیرہ بنی ہے کرکٹ کی؟ جی سر، بنی۔ اچھا، کرکٹ کی ٹیم بنی ہوئی ہے، اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب کتنے کھلاڑی ہیں اس میں؟ 11 کھلاڑی۔ اچھا، کہاں کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ کون سا علاقہ ہے؟ پارک ہے یا النور پارک میں کھیلتے ہیں؟ اچھا اچھا، تو النور پارک میں پھر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے پڑھائی کا بھی؟ ویسے آپ کا کیا شیڈول ہے اس کے اندر؟ جیسے علی حسن نے بتایا یہاں سے جانے کے بعد ہم مدرسے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم 4 بجے آتے ہیں، پھر یہ اسکول کا ہوم ورک جو ملتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جاتے ہیں ٹیوشن، پھر رات کو 9 بجے آتے ہیں، پھر تھوڑا بہت جو میتھ کی پریکٹس ہوتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، پھر وہی ٹائم پہ سو جاتے ہیں تاکہ ہم اسکول پہ ٹائم کے لیے اٹھ سکیں۔ جی جی۔ تو ناظرین، قائد اعظم نے فرمایا کہ کام کام بس اور کام۔ اگر قائد اعظم آج ہوتے تو وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بولتے کہ پڑھائی پڑھائی اور بس پڑھائی۔ اچھا، قائد اعظم نہیں ہے تو ہماری امی بولتی ہیں، ابو بولتے ہیں کہ پڑھائی کر لو، پڑھائی کر لو، پڑھائی کر لو، اگر آج نہیں پڑھے تو کل کرنا پڑے گا، مزدوری کرنی پڑے گی،
किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, जो बहुत समझा जाता है माशरे में भी और हमारे नबी ने भी जो है हवाले से मना किया है। तो मेरी तमाम तलबा से गुजारिश है कि जिस तरह माशाल्लाह से अली हसन जो है वो अपनी स्टडी करते हैं, जिस तरह जो है वो सिकंदर अपनी जो है वो स्टडी करते हैं और उसके